قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سونیا ان کو فرما دو اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اگر مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، پہلے تمہاری اتباع کریں، پہلے تم سے محبت کریں. جب یہ تم سے محبت کریں گے، تمہاری اطاعت بھی کریں گے، تمہاری اتباع بھی کریں گے، تو یحببکم اللہ، میں اللہ بھی ان سے محبت کا اعلان کرتا ہوں. میں اللہ بھی ان سے کیا کرتا ہوں بھائی؟ محبت کا بولو سارے ذرا، محبت کا اعلان. تو پتہ چلا اس آیت کریمہ سے اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو پہلے اس کے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی، اس کے محبوب کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے محبوب کی اتباع میں آنا پڑے گا. اگر کسی نے محبت نہ کی تو وہ اللہ کا راستہ کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا، وہ میرے رب تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رب تک جانے کا ذریعہ، وہ وسیلہ کائنات میں اس ہستی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں. اور وہ ہستی کون سی ہے؟ اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ کی ذات. اگر آپ جانا چاہتے ہیں رب کے پاس تو محبوب سے تعلق جوڑیں، اس کے نبی سے تعلق جوڑیں، جو اس کا نبی فرمائے اس کے اوپر عمل کریں، اس کے نبی سے محبت کریں، اس کے نبی سے پیار کریں، اور اس کے نبی سے مودت کریں. اور یاد رکھو، یہ میں بات کر دوں، جو محبت کرے گا وہ پار لنگ جائے گا. جس کا دل محمد مصطفیٰ کی محبت سے ہوا خالی، تو یاد رکھو خالی بھانڈا پھر کھڑکتا ہی ہے. جس کے دل میں حضور کا پیار نہیں نا، حضور کی محبت نہیں، جو حضور سے وفا نہیں کرتا، یاد رکھو وہ دنیا میں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سونیا ان کو فرما دو اگر یہ مجھ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی. جب تمہاری اتباع ہو جائے گی اس کے بعد یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ سونے کالی کملی والے، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت ہے، اب بولو تھی سن دے پہ کوئی نہیں، قیامت ہے کب قائم ہوگی؟ حضور نے پوچھا، اوے پوچھنے والے یہ تو بتا، اور سوال کرنے والے یہ تو بتا، قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. پتہ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، نہ میرے پاس اتنی نمازیں، نہ میرے پاس اتنے روزے، نہ میرے پاس اتنے حج، نہ میرے پاس اتنے عمرے، نہ میرے پاس اتنی زکاتیں، نہ صدقے، نہ خیرات، نہ ہی اتنے نیک اعمال، نہ ہی کوئی نیکیاں. یا رسول اللہ، میرے پاس کائنات کی کوئی بڑی نیکی موجود نہیں ہے جو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤں، لیکن ایک چیز ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. یا رسول اللہ، میں نے دنیا کے اندر رہ کر دو ذاتوں سے بڑا پیار کیا ہے، دو ذاتوں سے بڑی محبت کی، دو ذاتوں سے بڑا لگن رکھا، بڑا شوق رکھا، ان سے بڑا مودت رکھا. تو حضور نے پوچھا وہ دو ذاتیں کون سی ہیں جس نے تو نے دنیا میں پیار کیا؟ یا رسول اللہ، ایک ہے خدا کی ذات، دوسری ہے آپ محمد کی ذات. یا رسول اللہ، میرے کھاتے میں ایک رب کی محبت ہے، دوسرا آپ کی یعنی آپ محمد مصطفیٰ کی کیا ہے؟ محبت. یا رسول اللہ، اور میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کل قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. اب جملہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، روح تڑپ جائے گی. جب حضور نے جملہ سنا، حضور نے فرمایا اور سن، اگر تیرے دل میں رب کی بھی محبت ہے، میں محمد کی بھی محبت ہے، سن، کائنات میں جو بندہ رہ کر جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس واسطے کسی پنجابی دے شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، بولو ذرا سبحان اللہ، اور بولو تسی سارے سبحان اللہ. پنجابی دا شاعر
قلم چکدا جدوں اس بندے نے حدیث پاک دا مطالعہ کیتا اور آخدا کی آخدا کہ جنوں مل جاوے قربت سوہنے دی جنوں مل جاوے جنوں مل جاوے جنوں مل جاوے قربت سوہنے دی او رب دے قریب ہو جانا جنوں مل جاوے قربت سوہنے دی او رب دے قریب ہو جانا جڑا دور ہووے جڑا دور ہووے محمد تو سنو سنو جڑا دور ہووے محمد تو او رب تو بھی دور ہو جانا جنوں مل جاوے قربت سوہنے دی رب دے قریب ہو جانا تے جڑا دور ہووے محمد تو